یہاں پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے. ان سے ملاقات کے لیے ایک صحابی پہنچے، گھر میں پہنچے، دیکھا تو کوئی سامان نہیں. کہا ابو ذر تمہیں تو اتنا بہت سارا مال تمہیں ملا تھا، کہاں گیا سب؟ تمہارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں. کہا دوسرے گھر میں بھیج دیا ہوں. اب وہ سمجھے کہ دوسری شادی انہوں نے کی ہوگی، تو انہوں نے پوچھ لیا یار دوسری شادی تم نے کی بتائے بھی نہیں، کہاں ہے دوسرا گھر تمہارا؟ کہا آخرت ہے، آخرت ہے، وہاں کے لیے میں نے بھیج دیا، دوسری شادی وغیرہ نہیں کی، میں نے جو مال تھا سب آخرت کے لیے بھیج دیا. وہ جانتے تھے کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہی کیا ہوا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں مولانا شاکر علی نوری کا یہ بیان. تیسری بات، حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ مال جمع کرنے میں لگے ہیں، گنتے رہتے ہیں، اور مال کو جمع کرنے کی پوزیشن یہ ہے کہ صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کر صبح تک اس فکر کے اندر رہتے ہیں کہ 2 کا 20، 20 کا 200، 200 کا 2 لاکھ، یعنی مال بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے. لیکن حضور مال میں بھی کماتا ہوں لیکن جمع کر کے نہیں رکھتا، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہوں. اور یہ میں نے آپ کی صحبت میں رہ کر قرآن سنا اور سیکھ کر کے میں نے یہ کیا. کیا قرآن کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو میں روانہ کر دیتا ہوں اللہ کے پاس جو ہمیشہ باقی رہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ والوں کی تعریف قرآن جو بیان کرتا ہے وہ یہی تو بیان کرتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ متقین کی جماعت ہے جن کی شان قرآن بیان کرتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ والے جمع کر کے نہیں رکھتے، جو ہوتا ہے ضرورت بھر رکھ کر باقی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جو اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں باقی رہے گا، اور ہمیشہ اس کا باقی رہنا قرآن سے ثابت ہے. تو عرض کرنے لگے حضور آپ کی صحبت میں رہ کر کے جذبہ سخاوت ہم نے پایا، اور مال جمع کر کے رکھنے کی بجائے مال اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ ہم نے اپنے اندر پایا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مال اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہیں. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، بات جب خرچ کرنے کی آتی ہے تو آپ میں سے بہت سارے کہیں گے کہ ہم بھی خرچ کرتے ہیں. تو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا، خرچ کیا کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں؟ سائل دروازے پر آئے، کل کا کھانا ہو تو دے دو. اگر ماہ رمضان کے اندر غریبوں کو کپڑا پہنانا ہے تو سستے والا کپڑا خرید کر غریبوں کو دو، جو آپ پہنتے وہ نہیں، جو خود ہم پہنتے ہیں نا ویسا کپڑا نہیں. مارکیٹ میں تلاش کرنے نکلیں گے سستا کپڑا کون سا ہے، اور پھر وہ سستا کپڑا اللہ کے نام پر دیں گے. جو خود کو پسند ہے وہ اللہ کے نام پر نہیں. تو قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فی، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے. ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے
जब तक कि अपनी महबूब चीज अल्लाह के नाम पे खर्च न करो। घटिया चीज जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते, उसे अल्लाह के नाम पर देकर तुम ये तसव्वुर करते हो कि तुम नेकी कमा लिए। नहीं, महबूब चीज को अल्लाह के नाम पर दो। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके दौर को खिलाफत राशिदा के दौर के मुताबिक ताबीर किया जाता है, वो जब कोई मांगता तो भर भर के गोनियां शक्कर की भिजवाते थे, ज्यादातर शक्कर भिजवाते थे। उनसे किसी ने पूछा कि हजरत आप आटा दाल नमक क्यों नहीं भिजवाते हो, गोनी भर भर के शक्कर क्यों भिजवाते हो? तो जवाब में अर्ज करती थी, मुझे शक्कर बहुत पसंद है ना, इसलिए कुरान ने कहा अपनी महबूब चीज को अल्लाह के नाम पे कुर्बान शक्कर दे। जरा देखो हमारी पोजीशन क्या है। खर्च करने वाली बात तो करते हैं लोग, लेकिन जरा देखो क्या खर्च करते हो, कौन सी चीज अल्लाह के नाम पे देते हो। अरे मदरसे में बच्चे भी पढ़ाने के लिए भेजने हैं, तो ज़हीन बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए भेज दिया और कुंद बच्चे को मदरसे में भेज। ये सोच, ये मेंटलिटी, ये फिक्र। तो हजरत हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि हुजूर, मैंने जब पढ़ लिया और आपकी सोबत से मैंने पा लिया कि जो कुछ हमारे पास है वो खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है, तो हमने वहां जमा कर दिया, भेज दिया अल्लाह की बारगाह के अंदर। और मुझे यहां पर हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या याद आता है। प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सकें। अबू ज़र तुम्हें तो इतना बहुत सारा माल तुम्हें मिला था, कहाँ गया सब? तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं, ताकि हमारे आने वाले दूसरे घर में भेज दिया, आप तक पहुंच सके। अब वो समझे कि दूसरी शादी उन्होंने की होगी, तो उन्होंने पूछ लिया यार दूसरी शादी तुमने की, बताए भी नहीं, कहाँ है दूसरा घर तुम्हारा? का आखिरत है, आखिरत है, वहां के लिए मैंने भेज दिया, दूसरी शादी वगैरह नहीं की, मैंने जो माल था सब आखिरत के लिए भेज दिया। वो जानते थे कि आखिरत में कोई किसी के काम नहीं आएगा, यही किया हुआ आखिरत में काम आएगा, यही किया हुआ काम आएगा। तो हजरत हातिम असम ने अर्ज किया कि हुजूर, मैंने ये बात आपकी सोहबत में रह करके सीखी।